पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त वलवला अंगेज़ खिताब हज़रत मुफ्ती अबू उबैदा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे थे। वक्त चूँकि बहुत कम है, हमें मुख्तसर ये प्रोग्राम बहुत जल्द ख़त्म करना है, इसलिए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हम सब के करम फरमा और हम सब के रहनुमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया रौनक स्टेज हैं। मैं हज़रत वाला को निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि हमने हर मंजिल इम्कां पे चराग जला रखे हैं, हमने हर मंजिल इम्कां पे चराग जला रखे हैं, वरना हर काफिला राहों में भटकता होता। हज़रत वाला से अदबन गुजारिश है कि हज़रत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज़ हों और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को महसूस फरमाएं। हज़रत मौलाना को बहुत जल्दी है, हाँ कोई बात नहीं, शुरू करो इसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور موقر علماء کرام، اس وقت میں کسی تفصیلی بات چیت اور تقریر کا موقع نہیں ہے.
ہمارے جو محتمیم صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ بہت کم وقت ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ اس وقت میں ہم سب کے بڑے، ہم سب کے سرپرست اور ہمارے اس علاقے کی برگزیدہ شخصیت جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کی ممتاز ترین اور ہم سب کے استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث و ناظم و تعلیمات، اور یوں کہیے کہ اس وقت علماء دیوبند کی صف اول کے ایک رہنما ہمارے درمیان موجود ہیں، جس سے میری مراد میرے استاذ محترم اور موقر عالم جلیل حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ اور مجاز حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہمیں حضرت کی انشاءاللہ قیمتی باتیں سننی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان حضرت اقدس حضرت الحاج مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب جو دور و دراز سے اس وقت میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بھی بیان آپ حضرات کے سامنے ہونا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری اس گفتگو کو اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ آنے والے دونوں بزرگوں کی باتوں کو ہم انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ اور آخری مجلس کے ساتھ ساتھ یہاں بیٹھے رہیں۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت میں ملت اسلامیہ کس دور سے گزر رہی ہے۔ یہ سسکتی اور بلکتی ملت بیضا اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ و تسلیمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، کسی شریف الطبع انسان اور کسی سنجیدہ انسان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ آج کے اس دور کے اندر مسلمان کن حالات سے نبرد آزما ہے۔ اس لیے بزرگ اور دینی بھائیوں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم نے کیا ایسا کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، اور ہمیں کیا ایسا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے حالات ختم ہو جائیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ حالات ایسے کیوں آئے ہیں۔ بزرگ اور دینی بھائیوں، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے مستقبل کی تعمیر اس کی ماضی پر ہوا کرتی ہے۔ ماضی کے اندر جیسے حالات آتے ہیں، انسان اس کے اعتبار سے مستقبل کی تعمیر کیا کرتا ہے۔ وہ انسان انتہائی نادان اور ناسمجھ ہوا کرتا اور کم فہم ہوا کرتا ہے کہ جو اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتا۔ آپ میرے قریب کو آ جاؤ، آ جاؤ۔ اسی لیے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اس پوری دنیا اور اس انسانیت کو بنانے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری دنیا کی ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے۔ تمام تر چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اللہ ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ کا رسول ہمارا رسول ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہماری کتاب ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قرآن مقدس نے صاف طور پر اعلان فرمایا، اے پیغمبر، میرے محبوب، دنیا کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم کا جب نمبر آتا ہے تو قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور نازل کرنا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بنی نو انسان بھی جہاں بستا ہو، چاہے مشرق کے اندر ہو یا مغرب کے اندر ہو، وہ شمال کے اندر ہو، وہ جنوب کے اندر ہو، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا نام لیوا کیوں نہ کہتا ہو، وہ چاہے یوں کہتا ہو میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں سناتن دھرمی ہوں، میں بدھسٹ ہوں، میں جینی ہوں، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بات بار آور کر لینا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کے پیغمبر اور تمام کے رسول۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں اگر شکایت ہے اپنی ذات سے شکایت ہے، اگر گلہ ہے تو اپنی ذات سے گلہ ہے، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام امت کے افراد کے سپرد ایک پیغام دیا تھا اور ایک ذمہ داری دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جس وقت میں ان کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کی تھی، آپ نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اگر دین کی کوئی بات تمہیں معلوم ہے تو دنیا کے انسانوں تک پہنچا دو۔ ان حضرات صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ دنیا کے لوگ ہماری زبان کو نہیں سمجھیں گے، ان کا معاشرہ ہم سے میل نہیں کھاتا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہاں جانا ہے۔ بعض حضرات صحابہ کرام کے متعلق تو یہ ہے کہ گھر واپس نہیں گئے، وہیں سے نکل گئے اور جا کر اللہ کے دین کی دعوت کو سمجھایا۔ اور کیسے سمجھایا؟ زبانی ہماری طرح نہیں، زبانی دعوے وہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے عمل سے سمجھایا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ چین کے اندر 6 صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر کاروبار شروع کیا، اور کاروبار اس طرح سے شروع کیا میرے بزرگوں کہ انہوں نے دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ مال کے اندر اگر کوئی کمی ہوا کرتی اس کو بتا دیا کرتے، مال کے اندر کوئی خوبی ہوتی اس کو بتا دیا کرتے، جو وعدہ کرتے اس کو پورا کیا کرتے۔ اس طرح سے جب انہوں نے کاروبار چین میں آ کر شروع کیا تو چین کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے تاجروں نے شاہ چین کے پاس جا کر شکایت کی، جو اس زمانے کے وہ لوگ تھے کہ جن کے یہاں چھوٹے تاجروں کا خون چوسنا ایک شیوا بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا یا تو ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شاہ چین نے ان کو بلایا، 6 صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور شاہ چین نے کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں، تم ہی بتاؤ تمہارے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہم سچ بولتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو مال کے اندر خرابی ہوتی ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ شاہ چین نے کہا یہ تو کوئی بری بات نہیں، تم کاروبار کرو۔ چنانچہ کاروبار کیا، اور کاروبار کرنے کے بعد لوگوں کے ظاہر پر نہیں بلکہ لوگوں کے قلوب پر اور لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہونے لگی، لوگ ان کے گرویدہ ہونے لگے، یہاں تک کہ وہاں کے بڑے لوگوں نے پھر شکایت کی کہ ان کو یہاں سے نکالو ورنہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شاہ چین نے پھر ان کو بلایا کہ تمہاری شکایت آ رہی ہے، بتاؤ تمہارا طریقہ کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کہ جن کے چہروں سے سچائی ٹپکتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ کہا کہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے تجار آپ لوگوں کے مخالف ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ صحابہ کرام نے کوئی احتجاج کوئی دھرنا نہیں دیا، کہا کہ اگر آپ کی ہم سے آپ یہ چاہتے ہیں ہم یہاں سے نکل جائیں، ہم جا رہے ہیں۔ اس آسمان نے وہ منظر دیکھا، یہ ضمیر وہاں کی گواہی دے گی کہ جس وقت میں 6 صحابہ کرام وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو چائنا کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ نکلنے لگی کہ جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں
غلطی کسی کی نہیں، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی ارشادات کے مطابق ڈھالا، اور انہوں نے آپ کی باتوں پر من کل الوجوہ 100% عمل کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بلند کیا اور آخرت کے اندر بھی وہ بلند ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنے چال چلن کو، اپنے رنگ اور ڈھنگ کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ آج یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر یہ سوچنا بہت مشکل ہے یہ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تکونون یؤمر علیکم قضا، میرے بندو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حاکموں کو مسلط کیا جائے۔ قرآن نے صاف طور پر اعلان فرمایا لوگوں حکومتوں کا دینا اللہ کا کام ہے اور حکومتوں کا چھیننا اللہ کا کام ہے، عزت کا دینا اللہ کا کام ہے، عزت کا چھیننا اللہ کا کام ہے۔ یہ انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں، جب اللہ چاہتا ہے اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تمام کی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں۔ حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یتصرف کیف یشاء، تمام دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان دلوں کے اندر نفرت ڈالتا ہے، جب چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں کہ آپ کو معلوم نہیں آج ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کے پڑوس میں رہتا ہے اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ قیل من هو یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون بدبخت آدمی ہے اس کے بارے میں آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے ظلم و ستم سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ اور قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کہ آپ کافۃ للناس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مسلمان کا پڑوسی اگر مسلمان ہے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے اور اگر کوئی غیر ایمان والا ہے دوسرے دھرم کو ماننے والا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ آپ نے فرمایا پڑوسی ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سناتن دھرمی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، اس مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک۔ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جو لوگ اہل ایمان کے مخالف تھے اور ان کے ساتھ میں کچھ عورتیں بھی تھی۔ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں اہل ایمان کے خلاف ہیں۔ اور آپ نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ اور ایک نوجوان بچی ان کے درمیان موجود تھی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، نوجوان بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ انہی کے ساتھ ہے، یہ انہی کے ساتھ ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا سر کا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ کہیں راستے کے اندر گر گیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو میری چادر لو، اس بچی کے سر کو ڈھانپ دو۔
لو میری چادر لو، اس بچی کے سر کو ڈھانپ دو۔ جس طرح سے میں فاطمہ کے سر کو برہنہ نہیں دیکھ سکتا، میں اس بچی کے سر کو برہنہ نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹی بیٹی ہے، اپنی ہوئی غیر۔ بزرگوں، مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مصر کے اندر گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، شہزادہ عبداللہ اس گھوڑ دوڑ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ایک یہودی بھی تھا، اس کا گھوڑا بڑا تیز ترار تھا، اور جس وقت میں گھوڑ دوڑ ہوئی اور وہ گھوڑا یہودی کا آگے نکلنے لگا تو اس عبداللہ شہزادہ نے اس کے منہ کے اوپر چابک مارا، اس کو پیچھے کرنا شروع کیا، مگر وہ پھر بھی آگے نکل گیا۔ جب وہ آگے نکل گیا، شہزادے کے غصے کی انتہا نہ رہی، منزل پر پہنچ کر نیچے اترا اور یہودی کی کمر کے اوپر کوڑا لگایا۔ اس یہودی نے کچھ نہیں کہا اور سیدھے جا کر مدینہ منورہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، امیر المومنین عام مسلمانوں کی بادشاہ ہیں، میں یہودی مذہب کی بنا پر شہزادے عبداللہ نے میرے کمر کے اوپر کوڑے برسائے ہیں، لہٰذا مجھے میرا بدلہ چاہیے، میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد میں مصر بھیجا اور یہ فرمایا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو لے کر مدینے حاضر ہو جاؤ۔ شہزادے عبداللہ کو لے کر مدینے حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے حاضر ہوئے، شہزادہ عبداللہ ساتھ میں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو ایسا جائرہ نوجوان بنایا تھا کہ لوگ دیکھ کر اس کے چہرے کو مرعوب ہوا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی پہنچے ہیں عدالت کے اندر۔ آپ نے کہا کہ اس یہودی کی شکایت سنو، تمہارے شہزادے کی شکایت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، امیر المومنین لیجئے میرا کوڑا لیجئے اور کوڑا لے کر اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوڑا میرا ہوگا اور ہاتھ اس یہودی کا ہوگا اور کمر تمہارے لاڈلے کی ہوگی۔ ہوگی۔ اس یہودی نے کوڑا لیا اور کوڑا لینے کے بعد اس کو سزا دینا چاہتا تھا، کوڑا لے کر اس یہودی نے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد یوں کہا کہ مجھے انتقام لینا منظور نہیں تھا، میں بدلہ نہیں چاہتا تھا، میں تو غلامان مصطفیٰ کے انصاف کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، کسی سے کوئی شکایت مت کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، یاد رکھو، ہمارے حالات پارٹیوں کے بدلنے سے نہیں بدلیں گے، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بدلیں گے۔ اگر ہمارے حالات بدلیں گے تو اعمال کے بدلنے سے بدلیں گے۔ اپنے اعمال کو بدلو، اللہ کے فیصلے بدلیں گے۔ اپنے اعمال کو بدلو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ اگر اعمال نہیں بدلیں گے تو فیصلے نہیں بدلیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس اسلام کا ہم اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں وہ اسلام ہماری 5 فٹ کی کائنات کے اوپر نافذ ہونا چاہیے۔ اگر نافذ ہو گیا، رب کعبہ کی قسم، وہ دن دور نہیں کہ جن دلوں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے نفرت ہے وہ دل محبتوں سے معمور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس وقت اس مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ہمارے امیر صاحب نے مجھے بھی حکم دیا تھا، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، رات میں کافی تاخیر سے میرا پہنچنا ہوا، اس لیے انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی اہم ذمہ داری کو سمجھ کر اور صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا